بہن بھائی بھی ہیں، نہیں ہوتا تو دشواری ہوتی ہے. حضرت جی کوئی میرے لیے دعا فرمائے. حضرت صاحب نے فرمایا کاغذ لاؤ. وہ کاغذ لائے، آپ نے اس پہ ایک لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ فرمایا یہ تکیے کے سرانے کے نیچے رکھنا، تمہیں روزانہ صبح اٹھنے پر 1 روپیہ ملا کرے گا. کیا ملا کرے گا؟ 1 روپیہ. وہ اس نے رکھا، اس کو ملنا شروع ہو گیا. اس زمانے میں 1 روپیہ پورے گھر کے لیے بہت چیز تھی. بڑا خوش. کام چلتا رہا. اتفاق سے کوئی پیر صاحب اور آئے، ان کی شہرت سنی، گیا ان کے پاس. دیکھا لوگ بات کر رہے ہیں، پیر صاحب بڑے اچھے انداز میں. اس نے اپنا ذکر کر دیا کہ جی میرے ایک پیر صاحب ہیں، میں نے ان سے اپنی یہ بات کی تھی، انہوں نے مجھے تعویذ دیا، مجھے روز 1 روپیہ ملتا ہے، مگر مہنگائی ہو رہی ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، اب مجھے ان کے پاس تو جاتے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ آپ بڑے پیر صاحب ہیں، کچھ کیجئے. ان کا وہ کاغذ کہاں ہے؟ جی ہے. اس نے نکالا. ان پیر صاحب نے اس 1 کے آگے ایک 0 صفر لگا دیا. کتنے ہو گئے؟ 10. فرمایا اب یہ رکھ لو. وہ اس نے تکیے کے نیچے رکھا تو اس کو کتنے ملنے لگ گئے؟ بڑا خوش ہو گیا. یار میرا پیر تو 1 دیتا تھا، یہ کتنے دے رہا ہے؟ 10. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اخراجات لازمی بات ہے ہم بڑھاتے ہیں. کچھ کو مہنگائی کا نام دے دیتے ہیں، جو اخراجات بڑھاتے ہیں وہ نہیں گنتے، مہنگائی کہہ دیتے ہیں. سلسلے بڑھ گئے. اتفاق سے ایک پیر صاحب اور آئے. وقت بھی گزر گیا تھا کافی. ان پیر صاحب کو دیکھا، بڑی شان، بڑا ٹھاٹھ. ان کے پاس بھی جب گیا تو ساری بات سنائی. انہوں نے کہا اچھا کہاں کاغذ؟ ادھر لاؤ. انہوں نے ایک 0 صفر کہتے ہیں نا 0 کو، 1 صفر اور لگا. پیر صاحب نے 1 لکھا تھا، پھر 10. اب کتنے مل رہے ہیں؟ 100. بڑا خوش ہو گیا. اپنے پیر صاحب سے جا کے ملا، وہ جنہوں نے 1 لکھا تھا ان سے جا کے ملا. ساری داستان سنائی. آپ بیٹھے ہو یہاں، آپ تو 1 ہی دیتے تھے. وہ جو دوسرے پیر صاحب آئے تھے ان کی وجہ سے 10، اور اب جو ہے نا وہ تو 100 دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ایسے ہی ہو، تمہاری ویلیو 1 روپے والی ہے. یہ جو پیر ہے نا یہ 100 روپے والا تگڑا پیر. حضرت صاحب نے فرمایا ان سے خوش ہو؟ کہنے لگا جی 100 روپیہ مل رہا، خوش کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ میرا کاغذ کہاں ہے جو میں نے دیا تھا؟ مجھے دے دو. وہ دیا. آپ نے فرمایا یہ میں اپنا 1 واپس لے رہا ہوں، اپنا 1 واپس لے رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ زیر. فرمایا وہ وہاں ملنا ہے نا، یہ 2 0 لگ گئے نا، میرا 1 مجھے واپس کر. آپ نے سنا، لیکن آپ شاید ابھی سمجھے نہیں ہوئے بات کو، میں پوری سمجھا دوں. پیر صاحب نے لکھا تھا 1. دوسرے پیر صاحب کے سامنے جا کر جب بات کی، انہوں نے دیکھا وہ پیر اتنا تگڑا ہے، جو لکھ دیتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو جب وہ 1 دے رہا ہے تو ہم اگر 0 بڑھا دیں گے وہ 10 بھی دے گا. انہوں نے 0 بڑھا دیا، بڑھایا اس نے، دے کون رہا ہے؟ دوسرے کے سامنے ذکر کیا کہ اس نے کہا جب 1 نے 0 بڑھا دیا، وہ پہلا پھر دے رہا ہے، میں 1 0 اور بڑھا دوں گا، وہ یہ بھی دے دے گا. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. اس نے 0 لگا دیا. دے کون رہا تھا؟ دے کون رہا تھا؟ انہوں نے تو صرف 0 لگائے تھے نا. دے طاقت اسی کی تھی نا. انہوں نے اپنا 1 لے لیا، کچھ رہا. ہم
قدر سکھانا چاہتے. بات کیا ہے؟ جتنے اللہ والے ہیں سارے عزت والے ہیں. جو اللہ کے پیارے ہیں وہ ہم سب کو بھی، مگر اور جس در سے راستہ ملے جو اصل ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں نے اس حوالے سے آپ کو باتیں سنائی ہوئی ہیں. وہ بات سنائی تھی نا آپ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. ان کا زمانہ تھا مگر ایک شخص نے اپنا پیمانہ بنا لیا، میں اس کو پیر بناؤں گا. جو چپل اتارے تو منہ قبلے کی طرف، لوٹا رکھے تو ٹوٹی قبلے کی طرف. اس نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے تھے. حالانکہ سیدنا غوث پاک کا زمانہ. وہ پھر رہا تھا ادھر سے ادھر. ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا. وہ ڈھلان جگہ تھی، ایک لکڑ ہارا اسی طرح لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچنے والا. اس نے آ کے وضو شروع کیا. وضو کر کے جو لوٹا رکھا تو لوٹا تھوڑا سا لڑکا. گھومتے گھومتے جب وہ رکا اس کی ٹوٹی ہو گئی قبلے کی طرف. کہنے لگا یہ ہے پیر. کیونکہ اس کی نشانی پوری ہو گئی تھی نا. اس نے اپنی نشانی رکھی ہوئی تھی، حالانکہ نشانی ایمان اور تقوی. اس نے کہا یہ ہے اصل پیر. وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا یہ فوراً اٹھ کے آیا، جی مجھے مرید کر لو. انہوں نے کہا میں تو پیر ہی نہیں ہوں. ان کا اصلی پیر ایسے ہی کہتے ہیں. وہ کب کہیں گے کہ میں پیر ہوں؟ آپ ہی پیر ہو، بس مجھے مرید کر لو. کہا میں پیر ہوں نہیں. اس نے کہا نہیں جی. اب چونکہ یہ دل سے لگا تھا، پکا ہو کے لگا تھا نا، کہا میں نے دروازہ نہیں چھوڑنا. بیٹھا ہوا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن. اس لکڑیوں والے نے اپنے کسی ساتھی سے کہا یار یہ مصیبت بن گیا، یہ یہاں آ کے بیٹھ گیا، جاتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا کوئی نام بتا دے، پڑھتا رہے گا، اس کو فائدہ ہوگا. چلو محبت سے بیٹھا ہے. اس نے اس کو کہہ دیا ٹھیک ہے اللہ کا نام پڑھا کرو. وہ پڑھنے لگ گیا. دل سے لگا تھا. اس نے کہا پیر صاحب اب ہو گیا ہو نا مرید، اب آپ بیٹھو. اب میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا اور آپ بیچنا. آپ کو اب تکلیف کی ضرورت. وہ خدمت کرنے لگ گیا. ادھر لکڑیاں بھی لائے جناب، بازار میں بیچے بھی، پیسے لا کے دے، مٹھی چاپی بھی کرے جناب محبت. ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، سامنے سے غوث پاک آ رہے تھے. اس نے ان کو آتے دیکھا نا تو دیوار کے پیچھے چھپ گیا. حضرت نے اس کا چھپنا دیکھ لیا. ایک بندے کو بھیجا یہ چھپ گیا، اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لائے. وہ نگاہیں نیچی کیے ہوئے غوث پاک کو دیکھ نہیں رہا. سامنے آ گیا اور فرمایا ہم آل رسول ہیں، لوگ اگر ہمیں پیر نہ بھی مانے تو محبت سے سلام کر لیتے ہیں. تو ہمیں دیکھ کے چھپ گیا، تو نے ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. راز کیا ہے؟ جانتے تھے لیکن لوگوں کو بتانا تھا نا. بات کیا ہے؟ اس نے اسی طرح نگاہیں جھکائی ہوئی کہنے لگا جی میرا ایک پیر ہے اور میرا ہی پیر ہے اور میں اس کا اکیلا مرید ہوں، کوئی اور اس کا مرید نہیں ہے اور وہ کسی اور کا پیر بھی نہیں ہے. میں اکیلا مرید، وہ میرا اکیلا پیر. وہ آپ کی طرح خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کے اتنے مرید بھی نہیں ہے، اتنی شان شوکت بھی نہیں ہے. میں نے اس لیے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کو دیکھ کر کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ میرے پیر کے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے، میرا پیر ایسا کیوں نہیں ہے، اس کی اتنی شان کیوں نہیں ہے. تو یہ خیال نہ آ جائے کہیں یہ بے ادبی ہو جائے گی. غوث پاک اس کی بات سے خوش ہو گئے. فرما مرید ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو اونچی گئی ہے ایسا ہو. آپ نے فرمایا آپ میرے سینے لگ جا. غوث پاک خوش ہو کے سینے سے لگا لیا. اب غوث پاک کے سینے سے جو لگے گا خالی رہے گا. اس کا سینہ روشن ہو گیا. آپ اس کو دعا دے کے تشریف لے گئے، اس کا سینہ تو روشن، اب اس کو سب کچھ نظر آنے لگ گیا. وہ جب اپنے پیر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا پیر خالی، کیونکہ اس کو تو روشنی مل گئی تھی نا. پیر کو دیکھا تو پیر
ڈر رہے ہو کہتے ہوئے پیر خالی. میں تو اس کو پیر بنایا ہوا تھا اور یہ تو خالی ہے. مگر فوراً خیال آیا ہے تو خالی، اور تجھ کو یہ روشنی اسی کی وجہ سے ملی ہے. تیرے اندر جو روشنی آ گئی غوث پاک نے جو مہربانی فرمائی ہے وہ اسی کی وجہ سے. نہ تو اس کا مرید ہوتا، نہ تیری یہ حالت ہوتی، نہ تو غوث پاک کے سامنے جا کے یہ بات کرتا، نہ وہ تجھے نوازتے، اور تجھے انہی کی برکت سے ملا ہے. تو خالی مگر اس کی محبت کام آئی، وہ بات ان کو پسند آئی. اس نے پیر صاحب سے کہا پیر جی تیری وجہ سے مجھے روشنی ملی ہے، تو میرے سینے لگ جا، تو بھی روشن ہو جا. تو اصل چیز ہوتی ہے قدر، محبت. جو محبت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، ان کو کچھ ملتا. اونچی گو یاد رکھنا. تو وہ لوگ جو یہاں ٹھٹا کرتے ہیں اللہ والوں کا، اللہ ان کو فرماتا ہنس لیا، سنو انہوں نے تمہارے ہنسنے پہ صبر کیا، آج یہ کامیاب ہے، آج جنت ان کو ملے گی، نعمتیں ان کو ملیں گی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں آگے بات زمین میں ٹھہرنے کی اور اس کے بعد اللہ کی طرف جانے. آخری آیتیں ہیں سورۃ المومنون کی. میں نے پہلے سوچا تھا آج، لیکن اب یہ کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ ختم نبوت کے موضوع پر بات کریں گے. پاکستان میں 7 ستمبر کی تاریخ جب قانون بنا تھا، حالانکہ فیصلہ تو قرآن کا ہے، مگر پاکستان میں اس موقع پر یہ دن منایا جاتا ہے انشاءاللہ. اور یہ باقی تفسیر اس کے بعد. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. خلاصہ